السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں بشارت علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جانے کربلا۔ میں آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو میری قسمت میں سبسکرائبر ہوگا وہ آ جائے گا، میرے مالک میرے اللہ ضرور مجھے عطا فرمائیں گے۔ زیارات کی گائیڈ لائن میں چونکہ 8 سے 10 مرتبہ 15 مرتبہ کربلا معلیٰ جا چکا ہوں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی زائرین کربلا معلیٰ جانا چاہتے ہیں وہ میری باتیں سن کے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ تیسرا پارٹ ہے کربلا معلیٰ کی مکمل زیارت کی گائیڈ لائن کا۔ ہم نے مقام علی اصغر علیہ السلام اور شہزادہ مقام علی اکبر علیہ السلام کیا۔ اب ہم لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مقام شہزادہ علی اصغر سے واپس آؤ گے تو جس شاہراہ کے اوپر، جس سڑک کے اوپر آپ نکلو گے، اس سڑک کا نام ہے شاہراہ سدرہ۔ شاہراہ سدرہ پہ آپ لوگ واپس آ جاؤ، اور امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کی طرف جب آپ آؤ گے تو آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کی طرف آئیں گے تو رائٹ سائڈ پہ ایک گلی مڑتی ہے۔ اس گلی کے اندر تھوڑا سا آگے جا کے تو آپ لیفٹ کو دیکھیں گے تو ایک گول ٹنل بنا ہوا ہے، ٹنل۔ وہ ٹنل جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب ظافر جن جو ہے وہ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ میں اس لشکر کو، اس فوج کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظافر، یہ میرے دشمن کے ساتھ ناانصافی ہے کہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو اور وہ تم کو نہیں دیکھ سکتے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نانے کی امت جنوں سے مروا دی حسین نے، واہ صدقے میرے مولا حسین بادشاہ۔ اس سے تھوڑا سا آپ یہ جو ٹنل ہے، اس ٹنل کی طرف مڑ کر آپ زیارت کر لیں۔ ٹنل سے سیدھا آگے جائیں، گلی جا رہی ہے تو ایک اس سائڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ ہی آپ کو ایک خالی پلاٹ نظر آئے گا۔ اس خالی پلاٹ میں سے اگر آپ اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں گے مقام ظافر جن کی طرف، تو ایک سامنے نکر میں ایک گھر کے اندر ایک درخت نظر آئے گا آپ کو۔ یہ وہ درخت ہے جس پر سر اقدس مولا حسین بادشاہ کو رکھا گیا۔ خولی لائن نے مولا کے سر مبارک کو وہاں پہ لٹکایا۔ وہ ایک عورت ہے، وہ زیارت نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے اس کی درخت کی لکڑیاں بھی، اور دنیا سے مومنینوں نے وہ لکڑیاں اتارنا شروع کر دی تو وہ اجازت نہیں دیتی۔ یہ اس گھر میں وہ درخت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اس درخت میں سے خون بھی جاری ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے واپس آ جائیں اور شاہراہ سدرہ کے اوپر آ جاؤ۔ اب آپ کی بیک سائڈ پہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے، اور رائٹ سائڈ پہ آپ نے مڑ جانا، سیدھے آپ جائیں گے نہر القمہ کے اوپر۔ فوج کی چیک پوسٹ کراس کرنے کے بعد ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد صاحب الزماں۔ مسجد صاحب الزماں یا مقام امام زمانہ، یہ نہر القمہ کے پل کے بالکل ساتھ ہے۔ مقام امام زمانہ کے اندر آپ جاؤ گے تو وہاں کے اندر نوافل ادا کریں، اور ایک ذریعہ مبارک بنی ہوئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا امام حسین بادشاہ کو پہلی ضرب لگی اور مولا نے زین چھوڑی، یہ وہ جگہ ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام 12ویں آقا ہر جمعرات کو اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس لیے یہ مسجد جو ہے یہ مسجد صاحب الزماں کے نام سے ہے۔ آپ یہ زیارت کر لیں، یہ نہر القمہ کے بالکل اوپر بنی ہوئی ہے۔ اب یہ زیارت ہے نہر القمہ کے اوپر، آپ شاہراہ سدرہ سے آئے، سامنے یہ زیارت ہے، رائٹ ہینڈ پہ آپ کے پل ہے۔ اس پل سے آپ سیدھا بازار میں اتر جاؤ، بازار میں جا کے بازار کی نکر پہ، وہاں سے آپ ٹنل لوگے تو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ایک مسجد آئے گی۔ یہ مصلی ہے، یہ مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور ساتھ میں ملحقہ ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے۔ اس کو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا مصلی بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے جب آپ کربلا معلیٰ میں تشریف لاتے تھے۔ وہاں سے آپ واپس آ جائیں، نہر القمہ کے اوپر واپس آ جائیں۔ یہ میں ساری آپ کو کربلا کی زیارات بتا رہا ہوں کہ کربلا میں کون کون سی زیارات ہیں۔ اب آپ وہاں سے واپس آ جائیں، اگر آپ تھک چکے ہیں تو ہوٹل چلے جائیں، آرام کر لیں، ہوٹل سے واپسی پر پھر آپ نکلیں، جس سائڈ سے بھی آپ کا ہوٹل ہو۔ آپ
امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کی بیک سائڈ پہ خیمہ گاہ ہے، اور ساتھ ہی ٹلہ زینبیہ ہے، ایک ٹلہ تھا، ایک ٹیلہ تھا ریت کا، جس کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑے رہے اور امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتا پاک بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ وہ جگہ، یہ وہی جگہ ہے جس ٹلے کو بی بی نے حکم دیا تھا زمین اونچی ہو جاؤ، میں اپنے ویر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے، اور وہاں پہ آپ زیارت کریں۔ میں ویسے کبھی نہیں گیا، ہم مومنین کو، غیر سادات کو یہ تعظیم کرنی چاہیے۔ سادات جائیں، ان کا گھر ہے، ان کی جد امجد ہے، ہم سادات کے پاؤں کی مٹی ہیں، ہم نہیں جا سکتے، اور میں نہیں جاتا۔ میں ٹلہ زینبیہ سلام اللہ علیہ کے اندر آج تک نہیں گیا۔ میں 15 دفعہ یا 14 دفعہ جتنی دفعہ بھی زواری کے لیے جا چکا ہوں، میں آج تک ٹلہ زینبیہ کے اندر مومنین نہیں گیا۔ آپ بھی مت جائیں، میرے امتیوں کو میری ریکویسٹ ہے دست بستہ کہ آپ وہاں پر مت جائیں۔ آپ وہاں پہ زیارت کر لیں، باہر سے دعا کریں، یہ بی بی کی جگہ ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ہی خیمہ گاہ ہے۔ اب خیمہ گاہ جو پرانی ہے وہ تھوڑی سی آگے ہے، اور نئی خیمہ گاہ انہوں نے یہاں پہ کھود کر زمین سے نیچے سے وہ بنائی ہے۔ کام ہو رہا ہے، جو زائرین جا چکے ہیں ان کو سارا پتہ ہے۔ کھدائی ہو رہی تھی 2016 سے لے کر 2022 تک، ابھی تک ہو رہی تھی۔ ابھی میں اربعین امام حسین علیہ السلام سے آیا ہوں۔ تو یہ ہے خیمہ گاہ۔ اب خیمہ گاہ سے تھوڑا سا، مطلب جو پرانی خیمہ گاہ ہے اس کے اندر باہر ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اور جو اے سی کو روکنے کے لیے وہ پیڈز لگے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں زائرین کہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا، کیونکہ میں 15 دفعہ زواری امام حسین علیہ السلام کر چکا ہوں، لیکن آج تک میں خیمہ گاہ کے اندر نہیں گیا عقیدتاً، کہ پاک آقا زادیاں کے، پاک علی بادشاہ کی بیٹیوں کے خیمے تھے وہاں پر، پاک سید زادیوں کے خیمے تھے۔ میں آج تک خیمہ گاہ کے اندر نہیں گیا، میں چوکھٹ پہ ہی سجدہ کر کے اور چوم کر چوکھٹ کو وہاں سے واپس آ جاتا ہوں۔ مومنین، وہاں سے آپ اندر کو جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن میں روکوں گا، امتیوں کو میں روکوں گا کہ مومنین آپ وہاں پر اندر نہ جائیں، خیمہ گاہ کے اندر آپ نہ جائیں۔ میں نہیں جاتا، میں وہاں اب آپ وہاں سے واپس آ جائیں زیارت کر کے۔ وہاں سے جب آپ بیک ہوں گے تو آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل ساتھ ساتھ بین الحرمین کے چلتے آپ چلے جائیں باب القبلہ مولا غازی عباس علیہ السلام پر، جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام، اور آگے کھلا دلان ہے، اس جگہ کا نام باب القبلہ ہے۔ وہاں پہ کبوتر ہیں بہت زیادہ مولا کے حرم کے باہر، لوگ وہاں پہ عربی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک الف جو ہے عراقی، ایک الف میں وہ پورے 2-3 پیکٹ دے دیتے ہیں، آپ ان کو گندم کا دانہ ڈالیں کبوتروں کو۔ وہاں سے آپ بالکل مولا غازی بادشاہ کے حرم کی طرف آپ کا منہ ہے، اور آپ کی بیک سائڈ پہ رائٹ میں جا کے ایک بازار جائے گا۔ اس بازار کے اندر آپ چلتے جائیں، سبزی منڈی بھی ہے، گوشت منڈی بھی ہے، سارا کچھ، بہت دکانیں ہیں، فروٹ منڈی بھی ہے۔ وہاں سے آپ گزرتے ہیں، اس بازار کی نکر پہ جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ ہیں جناب حمزہ بن علی۔ جناب حمزہ بن علی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جناب حمزہ جو ہیں وہ پاک مولا غازی بادشاہ کے پوتے ہیں۔ وہ ذریعہ مبارک وہاں پہ بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں یہ کربلا کے شہداء میں سے نہیں ہے، لیکن حمزہ بن علی کی زری وہاں پہ موجود ہے، اور میں وہاں پہ سلام کرنے کے لیے جا چکا ہوں۔ یہ بالکل مطلب پل کے بالکل ساتھ ہی ہے، ایک پل ہے وہاں پہ، جسر الامام الحسین اس کا نام ہے، جسر پل کو کہتے ہیں عربی میں، جسر الامام الحسین، اس کے ساتھ ہی یہ بالکل زری ہے۔ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ آپ سلام کریں، یہ پاک مولا غازی عباس علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ یہ کلپس کے اندر میں اپنی یہ گائیڈنگ دوں آپ کو، جو بھی زائرین زواری کربلا کے لیے جائیں تو میری یہ باتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ جناب حمزہ بن علی علیہ السلام کی زری پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں گفتگو کا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کربلا کی اور زیارات بھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہاں سے خریداری کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، مولا وارث۔